Assalamu alaikum everyone. This is me Madiha Rafiq and how are you all? Hope so you are all doing well. تو میں نے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا اسلامک چینل تھا جس پہ میں اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی. تو یہ ہے کہ زندگی ایک جو ہے مسلسل تغیر کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے. زندگی کبھی بھی ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے. کبھی ہم کچھ ہوتے ہیں، کبھی ہماری سچویشنز، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں کچھ ہوتی ہیں، کبھی ہم اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب سب کچھ اسلام ہی ہے، اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کبھی شیطان ہم پہ ایسے اٹیک کرتا ہے کہ ہم بالکل ہی اللہ تعالیٰ سے دور چلے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے، ہر انسان کی زندگی میں یہ سارے سینز ہوتے ہیں. ظاہر ہے بطور بشریت تمام انسانوں کے ساتھ، ظاہر ہے میں بھی ایک انسان ہوں، تو بس ایسے معاملات، ایسے حالات چلتے رہتے ہیں. تو میرا جو ہے میں نے ضرور یہ میں بات ایکسپریس کرنا چاہوں گی، ضرور بتانا چاہوں گی کہ جو اسلامک چینل تھا وہ کیوں میں نے اسے ساری ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کر دیں یا واٹس ایور جو بھی. تو یہ ہے کہ میں جیسے کہ آلریڈی کہہ رہی ہوں کہ انسان کی سچویشن ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. تبدیلی انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے بلکہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ آتی رہتی ہے. تو میں نے جو ہے وہ اسلامک چینل سٹارٹ کیا تھا اس لیے کہ میرا اسلام میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، شروع سے بہت زیادہ ہے. اور نقاب آئی تھنک سو میں تب سے کرتی ہوں جب میں 7 یا 8 کلاس میں تھی. تب سے نقاب میں نے یہ کہہ لیں کہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا تھا. میں نے سٹارٹ کیا نقاب، مجھے گھر والوں نے نہیں کچھ بھی کہا کہ تم یہ کرو نہ کرو، لیکن میں نے اپنی انر سیٹسفیکشن کے لیے اس چیز کو کیری کیا. تو پھر جو ہے میں اسی لیے جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تو میں نے اسلامک چینل سٹارٹ کیا. الحمدللہ میرا اسلام میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے اس چیز کو لے کے اسلامک ہسٹری کو، اسلام کے بارے میں. تو پھر جب میں نے چینل سٹارٹ کیا، اس پہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتی رہی، تو پہلے مجھے اتنا کبھی فیل نہیں ہوا کہ میری ویڈیوز پہ ویوز کم ہے. اللہ کا شکر ہے کم بھی نہیں تھے، اچھے ویوز تھے. نیولی سٹارٹ چینل پہ ایز کمپیئر ٹو ادر اچھے ویوز تھے. تو جب میں دیکھتی تھی سسٹرولوجی یہ وہ اس کی سسٹرز وغیرہ کہ ان کے اتنے ویوز ہیں، وہ وداؤٹ دوپٹے کی آتی ہیں، ولاگز وغیرہ بناتی ہیں، ان کے اتنے ویوز ہیں، اچھا خاصا وہ ارن کرتی ہیں یہ وہ. تو اس چیز کو لے کے پتہ نہیں میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے، تو شیطان ایٹ دا اسپوٹ اٹیک کرتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو بس وہی معاملہ میرے ساتھ ہوا کہ مجھے بہت زیادہ یہ چیز فیل ہونے لگی کہ نہیں میں بھی ولاگنگ کروں وداؤٹ جو ہے نقاب، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا سا. حالانکہ گھر والوں کا بھی کوئی پریشر نہیں ہے، مجھے گھر والوں نے نہیں کہا کہ تم نہ کرو یہ وہ. میں نے گھر والوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کر لو، کوئی ایشو نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے کیا، میں نے ٹرسٹ می کہ میں نے ایک ہی ولاگ وداؤٹ نقاب اپلوڈ کیا ہے. اتنی بے چینی میں نے لائف میں کبھی فیل نہیں کی جتنی بے چینی مجھے تب ہوئی ہے جب یہ ولاگ میں نے اپلوڈ کیا ہے. اتنی بے چینی مجھے، پوری رات نیند ہی نہیں آئی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا. یعنی اتنی ڈسسیٹسفیکشن مجھے کبھی فیل نہیں ہوئی جیسے کہ میں نے اس دن کیا جب میں نے وہ اپنا ولاگ اپلوڈ کیا تھا جو ہے وہ وداؤٹ نقاب. مجھے ایسے لگے کہ جیسے ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، میں اتنی عام ہوں کہ مجھے ہر بندہ دیکھ رہا ہے، میں کیوں ایسے میں نے کیا ہے، کیوں کیا ہے. بے چینی کی وجہ بھی سمجھ نہ آئے، بس ایسے ہی بہت زیادہ یہ بات مجھے فیل ہو. یہ بات بھی نہیں کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی تنقید کی وجہ سے میں نے وہ جو ہے چھوڑا. میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، بس مجھے ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا. صرف یہ بات مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ پہلے میں نقاب میں آئی سب کے سامنے، اب میں نے نقاب اتار دیا، تو یہ غلط بات ہے اگر اللہ تعالیٰ اس بات پہ مجھ پہ گریپ کر دیں یا مجھ سے اللہ نہ کرے مواخذہ کریں تو کیا ہوگا میرا. مجھے اتنی بے چینی اس بات کو سوچ کے ہوئی کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے.
ورنہ لوگوں کے رویوں کی مجھے ذرا پرواہ نہیں ہے. بس مجھے پرواہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی کہ کہیں اللہ تعالیٰ نہ مجھ سے جو ہے اس بات پہ ناراض ہو جائیں. ہوتی رہی پوری رات پورا دن ہوتی رہی. جب بے چینی حد سے زیادہ بڑھی ہے نا تو میں نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتی یہ. تو تب تو چلو ہو گیا، مطلب میں نے نا خود کو سمجھا لیا، کور کر لیا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی یہ چیز نا. چلو میں اگر جو بھی کروں گی مینا تو نقاب میں رہ کے کروں گی، ایسے نہیں کر سکتی میں. تو لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ڈے پھر وہی سچویشن، وہی کہ نہیں میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں یہ وہ. تو میں نے پھر کیا کیا، پھر میں نے اپنے اسلامک چینل سے نا شارٹس وغیرہ تو کچھ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی کہ میں اسی پہ نا ولاگ اپلوڈ کیا کروں گی. تو میں نے پھر کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میں نے پھر مطلب ابھی ولاگ وہ اپلوڈ نہیں کیا، وہ ویڈیو میرے پاس تھی. تو میں نے پھر کیا کیا کہ اس کو جو ہے اسلامک چینل سے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی. آلموسٹ 80+ ویڈیوز تھی میری اسلامک چینل پہ نا. تو میں نے ان سب کو ڈیلیٹ کر کے وہ ولاگ نیم چینج کر کے ڈسکرپشن چینج کر کے وہ ولاگ اس چینل پہ اپلوڈ کر دیا. تو جب میں نے اپلوڈ کیا ہے نا تب تو میں بڑی سیٹسفائیڈ تھی. میں سو گئی، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. تو میں اس مطلب تب تو بڑی نا سیٹسفائی ہو کے میں سو گئی. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوگا نا دیکھا جائے گا. لیکن اگلے دن پھر اٹھ کے جب میں نے صبح سورہ فتح کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور وہ کرے جو میرے حق میں بہتر ہے. لیکن پھر اتنی بے چینی مجھے تبھی سٹارٹ ہوگی جب میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، میں کس ٹریک پہ جا رہی ہوں. جو بھی ہے نقاب اتارنا مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جتنا مجھے فیل ہوا ہے. شاید اس لیے کہ میں بہت چھوٹی تھی جب سے میں نے نقاب کرنا سٹارٹ کیا تھا. تو میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتی. پھر میں نے جاب پہ گئی ہوں، میں نے جا کے وہاں پہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے. بہت سوچا کوئی سیرا ہاتھ نہ ہے کہ یہ اتنی بے چینی اتنی تھکن مجھے کیوں فیل ہو رہی ہے. یہ حالانکہ لوگ دوپٹے اتار لیتی ہیں، مطلب ڈریس ایسے پہن لیتے ہیں، ان کو شاید فیل نہیں ہوتا. لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا وہ خاص کرم تھا مجھ پہ کہ جس نے وہ مجھے سب کچھ اتنی بے چینی مجھے اس وجہ سے ہوئی. پھر کیا ہوا، میں کالج گئی، مجھے وہاں پہ کچھ کام تھا رجسٹریشن وغیرہ کا. تو میں وہاں گئی. میں ہمارے ایک ٹیچر ہیں عثمان شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے. میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا وہ کی اچھی مطلب کوالیفائڈ ہیں، بہت اچھے تھے، بہت اسلامک بھی اور یہ بھی اسلام کی طرف بھی ان کا رجحان بہت زیادہ. تو میں نے کہا چلو میں نا ان سے مشورہ کروں گی وہ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں. تو میں گئی ہوں کام وغیرہ کر کے اپنی فی وغیرہ سبمٹ کروا کے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر میں آپ سے نا ایک بات کرنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں جی بیٹا کریں. میں نے ان کو وہ ساری سچویشن بتائی جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو میں نے کہا سر اتنی بے چینی مجھے لائف میں کبھی فیل نہیں ہوئی جیسی مجھے ان دنوں میں ہوئی ہے. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، کہتے ہیں بیٹا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان ابھی زندہ ہے، آپ کے دل میں ایمان موجود ہے تو آپ کو اتنی بے چینی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے دل میں ایمان موجود ہے اس وجہ سے آپ کو اتنی بے چینی ہوئی ہے، ورنہ اتنے لوگ ہیں جو غفلت میں مر جاتے ہیں، ان کو یہ چیز فیل ہی نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ادا کریں کہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کر کے ہی آپ کو احساس ہو گیا، آپ کو نیند نہیں آئی. اگر آپ کو نیند آ جاتی، پرسکون ہو جاتی ہیں آپ، تو سوچیں آپ کس ٹریک پہ جا رہی تھیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے دل میں ایمان کا جذبہ موجود ہے جس نے آپ کو اتنا بے چین رکھا کہ آپ کو سکون نہیں ملا. تو مجھے ان کی بات یہ بہت زیادہ فیل ہوئی، مجھے اتنا رونا آیا ایٹ دا اسپاٹ کہ اللہ تعالیٰ آپ کتنے مہربان ہیں، مجھے آپ نے غلط ٹریک پہ جانے نہیں دیا. یعنی شاید اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں نقاب اتار کے ایسے دنیا کے سامنے آؤں. حالانکہ جو ہم نقاب اتار کے میں کر رہی تھی وہ نقاب کے ساتھ بھی تو میں کر سکتی ہوں، کیا ایشو ہے. پردہ ویسے بھی تو رکاوٹ نہیں ہے کسی چیز میں نا. جب اسٹڈی میں پردہ رکاوٹ نہیں بنا، شادیوں میں پردہ رکاوٹ نہیں بنا، تو یہ یوٹیوب پہ پردہ کیسے رکاوٹ ہو سکتا ہے، کیسے رکاوٹ بن سکتا ہے وہ. تو پھر میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا نہیں اگر میں ولاگ بناؤں گی بھی نا تو نقاب میں رہ کے میں نقاب نہیں اتار سکتی. تو بہت زیادہ اس دن کی ہمت پیدا کر رہی تھی اپنے اندر کہ ویڈیو بناؤں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹریک پہ جانے نہیں دیا. مجھ سے آج میرے دل میں یہ خیال آتا کہ میں نقاب اتار دوں، ہو سکتا ہے کل میرے دل میں یہ بھی خیال آتا کہ میں دوپٹہ اتار دوں. یعنی شیطان اٹیک کرتا رہتا ہے، وہ اٹیک کرتا رہتا ہے، اس کے اٹیک سے ہم نہیں بچ سکتے. تو کروڑ ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میرے ان سر کا جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا آخرت میں آسانی والے معاملات کرے.
تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دین و دنیا کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اتنا اچھا گائیڈ کیا کہ مجھے فیل بھی نہیں ہوا یا ہی ہو کہ مجھ پہ تنقید طنز کچھ بھی نہیں، بڑے آرام سے بڑے پیار سے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائے اور ہمارے لیے دین دنیا کی راہوں کو آسان کر دے۔ بہرحال تو یہ ہے کہ اب اس پہ اسلامک ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گی، کبھی کبھی مطلب جو ہے لائف کے بارے میں بھی آپ سے جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ گاؤں کی لائف کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اس چینل پہ اپنے پہ ویڈیو اپلوڈ۔ لیکن یہ ہے کہ اب میں نقاب میں ہی رہ کے انشاءاللہ تعالی کروں گی، جو بھی نقاب نہیں اتاروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دینی اور دنیاوی معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو میں یہی بات بس کرنا چاہتی تھی آپ سے، انشاءاللہ پراپرلی ویڈیوز بنایا کروں گی۔ بس اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائے۔ جو ہے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ملتے رہیں گے آپ سے ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ ویڈیوز میں۔ آپ کی زندگی کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کی راہوں کو آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔